حیرت انگیز کامیابی کا 13واں باب، جس کا موضوع ہے اپنے والدین کو بلائیے، شریک حیات کا بوسہ لیجیے اور اپنے بچوں کو گلے لگائیے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہی کی قدر نہیں کرتے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اپنے خاندان کے ساتھ کم وقت گزارنا آسان ہے کیونکہ وہ تو ہمیشہ آپ کے لیے وہیں ہوں گے۔ اپنے پیاروں سے پیار کا اظہار کر دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس معاملے میں کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ گھر کے تعلقات کو نظر انداز کر دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ اہمیت کے معاملات اور ہیں جن سے نمٹنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آپ کے خاندان سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کامیاب ہونے کے باوجود اکیلے رہ جانا عقل مندی ہے؟ تو پھر فون اٹھائیے اور اپنے والدین سے کہیے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کام پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی شریک حیات کا بوسہ لیجیے، چاہے اس کا کچھ بھی مطلب ہو، اور براہ کرم اپنے بچوں کو گلے لگائیے، ان سے لطف اندوز ہوئیے جب بھی آپ ایسا کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار چھوٹا ہونا ہے، اور اگر ایک مرتبہ اس امکان کی کھڑکی بند ہو گئی تو یہ دوبارہ کبھی نہیں کھلے گی۔ 14واں باب ہے تربیت نہیں تو پانا نہیں۔ ایمیزون، نائک، دی ہوٹل وکٹر، دی ریٹز کارلٹن، KPMG، ستیام کمپیوٹر، IBM، اومنی ہیلتھ کور اور دوسرے ادارے جو اپنے صارفین کے لیے تقریباً نقائص سے پاک اور بہترین سروس مہیا کرتے ہیں، ان سب میں کیا بات مشترک ہے؟ ان کی انتظامیہ اس بات کو سمجھتی ہے ٹریننگ پر خرچ کی گئی رقم اخراجات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ اگر آپ کا سب سے بڑا مآخذ آپ کے لوگ ہیں تو پھر یہ بات واقعی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے، ان کی ترقی، بڑھوتری اور ٹریننگ کرنی چاہیے۔ سخت معاشی حالات میں اپنی کم نظری کے باعث کمپنیاں کس چیز پر سب سے پہلے کٹوتی لگاتی ہیں؟ آپ نے اندازہ لگا لیا؟ ٹریننگ بجٹ پر۔ ناقابل یقین! اس سے لوگوں کو کیا پیغام بھیجا گیا؟ بہترین کمپنیوں نے کاروبار میں شاندار کامیابی، خوش قسمتی اور اپنی اعلیٰ پوزیشنز اتفاقاً حاصل نہیں کیں۔ عظیم لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اتفاقاً نہیں پہنچے، وہ وہاں پر صحیح باتوں پر بغیر تھکے توجہ مرکوز کر کے پہنچے، جیسا کہ اپنے گاہکوں کی شاندار انداز میں قدر کرنا، اختراعات کرنا جیسا کہ کل کس نے دیکھا ہے، اور انسانوں پر سرمایہ کاری کر کے جو کہ ادارے کے جسم و جاں ہوتے ہیں۔ یہ آسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ادارے کی اصل دولت کو بھول جائیں جو صبح کو عمارت کے سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہے اور رات کو روانہ ہو جاتی ہے؟ ٹریننگ نہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ 15واں باب ہے شور سے الگ تھلگ رہیں۔ بہترین فنکاروں کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک شور سے الگ تھلگ رہنے کی صلاحیت ہے۔ ہر روز شور جیسا کہ معمولی بحران، معمولی رکاوٹیں اور دلچسپ تفریحات ہماری توجہ طلب کرتے ہیں، اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ عظمت کی منفرد صورت کو حاصل کرنے کے لیے یہ اہم نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس شور سے الگ تھلگ ہو کر اپنی سوچ پر قائم رہا جائے۔ آپ کو آپ کے خوابوں کو حاصل کرنے کے راستے پر رکھنے کے لیے ایک سادہ سی مشق یہ ہے کہ ہر روز صبح سویرے کچھ وقت خاموشی میں ڈوب کر گزارا جائے۔ پرشور دن کے آغاز سے قبل اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مشن پر غور کیجیے، اپنے مقاصد کے بارے میں سوچیے، غور کیجیے کہ آپ نے آج کون کون سے ضروری کام کرنا ہے، وہ کام جو آپ کو آپ کے خوابوں کی سمت لے کر جائیں۔ ہم سب کو دن کے دوران فوری تعمیل کی جابرانہ حکومت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سب سے بہترین بات
اپنی سوچ، اقدار اور اچھائیوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ بہترین فنکار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ سوچ، اقدار اور اچھائیاں واقعی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کو کبھی بھی فوری کرنے والی اور اہم معلوم ہونے والی باتوں کے لیے قربان نہیں کیا جائے گا۔ وہ معمولی باتوں کو اہمیت دینے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ شور کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 16واں باب ہے پرجوش ہونا۔ پرجوش ہونا پر فرسودہ نعرے بازی کا شبہ گزرتا ہے۔ توانا ہونا واضح معلوم ہوتا ہے، جذباتی ہونا بے لطف لگتا ہے۔ پھر بھی جوش، توانائی اور جذبے کے بغیر نہ تو آپ اپنے شعبے میں رہنمائی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ادارہ بہترین بن سکتا ہے۔ میں اکثر اپنے قریب ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جو سادہ اور قلبی خوبی کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ پرجوش ہوتے ہیں، وہ زندگی کے لیے کشادہ، متجسس اور سیکھنے کے عمل کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج جوش کے ساتھ کام پر جائیے جس کا آپ واقعی حوصلہ کر سکیں۔ لوگوں میں بہترین باتوں کو تلاش کریں۔ اپنے گاہکوں کی کامیابی کے لیے 1 میل کا فالتو فاصلہ طے کر کے جائیے۔ بظاہر حادثہ نظر آنے والے واقعات میں موقع تلاش کیجیے۔ تبدیلی کو نشوونما کے موقع کے طور پر گلے لگائیے۔ کچھ نیا سیکھیے۔ چائے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسیے۔ میں اس بات سے اتفاق کرنے والا پہلا شخص ہوں گا کہ آپ اس بات پر قابو نہیں پا سکتے کہ ہر روز آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مجھے اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں جوش موجود ہے تو آنے والے وقت میں آپ کسی بھی طرح کے حالات کا شان، مضبوطی اور مسکراتے ہوئے مقابلہ کر لیں گے۔ باب نمبر 17 ہے خیالات حقیقت کی صورت کیوں اپنا لیتے ہیں۔ خیالات حقیقت کی صورت کیوں اپنا لیتے ہیں؟ آپ نے یہ بات ہزاروں مرتبہ ہزاروں انداز میں سنی ہوگی۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں، اور آپ جو خیالات استعمال کرتے ہیں وہ ذاتی تکمیل کی پیشن گوئیاں بن جاتے ہیں۔ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے غیر معمولی باتیں منکشف ہو جائیں، اور وہ ہوں گی۔ تحریک دینے والے لوگ، اساتذہ اور دانا سب یہی کہتے ہیں، پھر بھی ہمیشہ سے اس بات پر حیران کیوں ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آخر کار میں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ خیال درست کیوں ہے۔ یہ کوئی مخفی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک سیدھا سادہ فلسفہ ہے۔ آئیے ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں۔ آپ ہر روز جو کام کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے نتائج کو تخلیق کرتے ہیں، اور چونکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ خیال کے بعد آتا ہے، آپ واقعتاً جس بات پر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں وہ آپ کی حقیقت میں تخلیق ہو جاتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بینجمن ڈسرائل نے اپنے مشاہدے کے بعد کیا عمدہ بات کہی کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتے۔ ایک انسان کبھی بھی اپنے خیالات سے بڑا کام نہیں کرے گا۔ بڑا خواب دیکھیے اور آپ کا رویہ اس کی پیروی کرے گا۔ اگر آپ کمتر سوچ رکھیں گے تو عمل بھی کم ہوگا۔ اس تصور کا جھرنا ہماری زندگی کی تمام سمتوں میں بہتا ہے۔ سوچئے کہ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور اپنے دن کشادہ دلی سے گزاریے، اور دراصل یہ رویہ آپ کی حقیقت بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ باب نمبر 18 کا عنوان ہے صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ اپنے پیاروں کو یہ بتانے میں کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ خوف کی جانب دوڑنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ ایک بڑے مقصد کا تعین کرنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس پینے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ ایک عظیم خیال کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔
اپنے والدین کو شکریہ کی ایک بہترین تحریر لکھنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، مسکرانے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، کسی دوست یا ساتھی سے رابطہ کرنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، اپنے معیار کو بہتر بنانے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے، اپنے گاہک کی کامیابی کے لیے 1 قدم آگے بڑھ کر کام کرنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ آپ آج خود کو گزشتہ روز سے بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ تبدیلی کو گلے لگانے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ ایسے انتخاب میں جو آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ اپنے منٹس کا بہترین استعمال کیجیے، ان میں سے ہر ایک آپ کی زندگی کو بلندی پر لے جائے گا۔ باب نمبر 19 ہے، اعلیٰ کہانیاں سنائیے۔ بڑا خیال، لوگ ان کہانیوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو آپ ان کے لیے تخلیق کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسی آپ ان سے توقع کرتے ہیں۔ لوگوں کا طرز عمل عام طور پر اسی یقین، اعتقاد اور بھروسے کے مطابق ہوتا ہے جو آپ ان کے ارد گرد بنا دیتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر اس سختی سے سنبھالے گئے ادراک کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں جو آپ نے ان کے بارے میں بنا رکھا ہو۔ ہر صبح اپنے بچے کو بتائیں کہ وہ آپ کا ہیرو ہے، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی رہنمائی کرنے والے شمالی ستارے کی طرح چمکنے والے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں انہیں کہیں کہ آپ خواہش کرتے ہیں کہ وہ جتنے اچھے ہیں آپ اس کے نصف کے برابر ہی ہو جائیں۔ اس طرح آپ ان کے لیے امکان کی جگہ پیدا کرتے ہیں جس میں وہ داخل ہو سکیں۔ اگلی بار جو شخص ریستوران میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرنے لگے، آپ اسے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہیں کہ آپ اس کی خدمت کو سراہتے ہیں۔ اس طرح کے طرز عمل سے آپ ایک انسان کو اس کا انسان ہونا یاد دلاتے ہیں اور اپنی چمک بکھیرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفت کا کھانا بھی مل جائے۔ اچھی کہانیاں سنائیے۔ آپ کو جو بھی شخص ملے اس کو بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کہیں گہرائی میں اس کی عظمت کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ لوگوں میں بہترین بات کو تلاش کریں، ان کے اندر عظمت کو تلاش کریں۔ لوگوں کو ان کی شان کے بارے میں کہانیاں سنا کر ان کو یاد دلائیں کہ وہ چمکنے کے لیے بنے ہیں۔ باب نمبر 20 ہے، پوچھیں 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 اور مزید پوچھیں۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ آپ جو جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی بہت طاقت ہے۔ اکثر ہماری اندرونی بک بک ہمیں وہ اقدامات کرنے سے روکتی ہے جو ہمارے لیے اپنی منفرد شان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے داخلی تصورات ہمیں ادنا بنائے رکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تصورات جھوٹے ہوتے ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو شاندار زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ دیوانوں کی طرح سوال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چمکنے کے لیے اس عادت کو پالش کرنا ضروری ہے، اور آپ اس کو جتنا زیادہ کرو گے اتنی اس پر مہارت حاصل ہونے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے وہ پوچھتے ہیں اس مدد اور حمایت کے لیے جو انہیں کام میں درکار ہے، اس سمجھ بوجھ کے لیے جو انہیں گھر کے معاملات میں درکار ہے، اس فراغت کے لیے جو انہیں اپنے کاروبار میں درکار ہے، اپنے پسندیدہ ریستوران میں بہترین میز حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے کنسرٹ میں بہترین نشست حاصل کرنے کے لیے جس کی ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہوں، اور چونکہ وہ زیادہ طلب کرتے ہیں اس لیے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ ذہن کی تحریر نہیں پڑھ سکتے، ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بامعنی کیا ہے۔
اور اگر آپ ان سے شائستگی سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہاں کہیں۔ باب نمبر 21 ہے اچھے کام کریں تاکہ اچھا محسوس کریں۔ اس بات کو بھولنا کتنا آسان ہے کہ اچھے کام کرنے سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی ورکرز کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، بلکہ آپ کا اپنا مزاج بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گاہکوں کو VIP یعنی بہت اہم شخصیت کا درجہ دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف وہ آپ کی اچھی ساکھ کے پیغامبر بن جائیں گے، بلکہ آپ کے اندر اچھے جذبات کی پرورش کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کر دیں گے۔ اپنی شریک حیات یا بچے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ کرنے سے نہ صرف آپ ان کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھی حالت میں پائیں گے، بلکہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے پیاروں سے زیادہ اچھے روابط میں ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ نہ صرف اچھا ہوتا ہے بلکہ جو لوگ عظیم کام کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ محسوس کرتے ہیں۔ یہ کوئی کمزور خیال نہیں ہے، اور اگر ایسے خیالات کمزور ہوتے ہیں تو ان پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص بد مزاج یا نامہربان یا اوسط درجے کا ہو سکتا ہے۔ مثبت، مہربان اور شاندار ہونے کے لیے بہت زیادہ نظم و ضبط اور قوت درکار ہوتی ہے۔ نہیں، یہ خیال جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں بالکل بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عمل اور طاقتور بصیرت کا حامل خیال ہے جو آپ کو کاروباری، ذاتی اور داخلی زندگی میں حقیقی نتائج دے سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، اچھے کام کریں، اچھے خیالات سوچیں، اپنی ذات سے بھلائی کریں، اچھی باتیں وقوع پذیر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب میں لفظ اچھا استعمال نہیں کروں گا، بلکہ یہ خیال بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اوہ، میں نے پھر یوں کیا، معاف کیجیے گا۔